میں کوئی سلطان باہو کے اوپر کوئی بہت زیادہ علم نہیں رکھتا ہوں، نہ میں رومی کے متعلق کوئی بہت زیادہ جانتا ہوں۔ میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی گفتگو سب کی سنوں گا تو کچھ سیکھوں گا۔ جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، آپ سے بھی کچھ سننے کے ہم منتظر ہیں، آپ سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور دیگر جو دوست وائس چانسلرز بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر صاحب، سعید احمد صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کی ناصر صاحب آپ نے بھی، سعید صاحب نے بھی۔ میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ جو یہ صوفیات تھے، نہ صرف باہو اور رومی صاحب، بلکہ جو باقی صوفیاء ہیں جن کو ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور بہت ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا جو پیغام تھا، ہم نے اس پیغام کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی جو محفلیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ ہم ری وزٹ کریں اور اس کے اوپر ایک سوچ بچار کا عمل بھی شروع ہو، اور ہم ان کا جو سبق ہے ان کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے ڈاکٹر ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام علم مغرب سے آیا ہے۔ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں کریکولم جب پڑھاتے ہیں، چاہے وہ بزنس کا کریکولم ہو، چاہے ٹیکنالوجی، اور بہت سارے سبجیکٹس میں تو شاید آیا بھی وہیں سے ہے، کیونکہ ہم نے بہت عرصہ کوئی کام نہیں کیا اور کوئی انوویٹو یا کوئی ایسی علم میں اضافے والی کوئی ہماری ایکٹیویٹیز نہیں رہیں، تو ان شعبوں میں تو بہت سارا علم ظاہر ہے مغرب سے آیا، ترقی یافتہ جو اقوام جن کو ہم سمجھتے ہیں وہاں سے آیا، اور اس کو پڑھنے پڑھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جو انسانی رویوں کے حوالے سے جو علم ہے، اس میں تو ہم بہت رچ ہیں، اس میں تو ہم بہت کیا کہنا چاہیے، ہمارے پاس بے بہا خزانے موجود ہیں، لیکن وہاں بھی ہم اکثر اوقات مغرب سے ہی استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے ذخیرے ہیں ان سے ہم اس طرح سے استفادہ نہیں کرتے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی پڑھنے اور سیکھنے کے اوپر ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دی، اس کو عمل میں لانے میں اس طرح سے ہم نے توجہ نہیں دی جس طرح سے ہمیں دینی چاہیے تھی۔ صوفیاء کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ سے زیادہ عمل کی تعلیم دی ہے، اور اپنے اوپر بہت ساری دشواریاں، بہت ساری مشکلات وہ برداشت کرتے رہے، اور اپنے عمل سے انسانوں کو سکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے برداشت ہے، جیسے جو ٹالرنس ہے، یعنی صوفیاء کے ہاں، جیسے ڈاکٹر مظہر سلیم نے بھی کہا کہ کسی قسم کی یہ تفریق نہیں تھی کہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، کس فرقے سے ان کا تعلق ہے، کس علاقے سے ان کا تعلق ہے، کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ سو جتنے بھی ہمارے تفریق کے پیرامیٹرز ہیں، ان سب کی نفی کر کے وہ سب کو اپنے پاس بلاتے تھے، اور کسی میں کوئی وہ تفریق نہیں کرتے تھے، اور ان کا سبق سارے کا سارا عمل کا تھا۔ جیسے سلطان باہو کے یہ میں کچھ اشعار دیکھ رہا ہوں: تن تندور ہڈاں دا بالن، آہیں نال تپایا ہو، دکھاں دا میں آٹا پیٹھا، ہنجواں نال گٹھایا ہو، خون جگر تھیں پیڑے کیتے، عشق پلیٹھن لایا ہو، میں قربان جنانو باہو، دم دم درد سوایا ہو۔ سو اپنے تن کو تندور بنا کر، اپنی ہڈیوں کا اس میں بالن جلا کر، پھر وہ تندور جلاتا ہے، اور اس میں جو بھی وہ آگے اس کی گفتگو ہے، ہم تبلیغ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بتانے کے اوپر کہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کرو وہ نہ کرو، اس کے اوپر ہمارا بہت زور ہے، اور خود عمل کرنے کے اوپر ہمارا قطعاً کوئی دھیان نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جیسے ڈاکٹر سعید بھی فرما رہے تھے، کہ ہمارے پاس اسکل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے، اور ہمارے اداروں میں ہمارے رویے ناکام بنا رہے ہیں۔
ایسے ادارے ایسے اگر میں کہوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں، مثال کے طور پہ اگر وہاں 4 پروفیسر ہیں تو 4 جنگیں بھی چھڑی ہوئی ہیں. نہ صرف خود لڑتے ہیں بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے محاذ رائی پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کسی میٹنگ میں، کسی فورم پہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوں اور کسی گفتگو میں، ڈسکشن میں کوئی ایسی رائے آ جائے جو مختلف ہے کسی دوسرے سے، تو اس کو ذاتی اناد کا ذریعہ بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے نقش کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے. ہر روز ایک دوسرے کے خلاف درخواست بازی، اور درخواست اگر کام یونیورسٹی کے اندر کا ہے تو درخواستیں صحافیوں کو لکھی جا رہی ہوں گی، گورنر کو لکھی جا رہی ہوں گی، یعنی جو گھر کا معاملہ ہے اگر اس پہ کہیں کوئی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے، کہیں رائے کا فرق آیا ہے، تو گھر میں اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ دنیا جہان میں اس کا شور مچا دیں. انونیمس ای میلز جو ہیں وہ ادھر ادھر بھیج دیں گے، انونیمس خطوط بھیج دیں گے، اور وائس چانسلر کے خلاف تو ہر روز ہی یونیورسٹیوں میں میرا خیال ہے صبح لوگ آتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اب ہم نے آج کس کو خط لکھنا ہے اور آج نیا الزام ہم نے کیا لگانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان صوفیاء پر جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، جنہوں نے بے تحاشا ہمیں اپنے تجربات کو شاعری کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی اور اپنے عمل سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہیے، جو اصل اس کا مقصد تھا. پھر اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے تبلیغ کم کی اور عمل زیادہ کیا، یعنی عمل سے سکھانے کی کوشش کی بجائے کہنے سے اور تبلیغ کرنے سے. ہم نے اس کا الٹ کر دیا ہے، ہم تبلیغ بہت کرتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں کرتے. جو ممبر پہ چڑھ کے لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ بھی جیسے ہی ممبر سے نیچے اترتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ بالکل اس کے نفی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں ان صوفیاء نے یہ بھی سکھایا، جو توکل کو ہم بہت غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ اپنی محنت آپ پوری کرو اور پھر اس کا جو پھل ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے اس کو آپ خدا پہ چھوڑ دو. ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے، اور نتائج کی جو ہماری توقعات ہیں ان کو ہم نے بڑھا لیا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھیتی کاشت نہ کریں لیکن اس میں پھل لگ جائے. تو ایسا تو ہمیں کسی نے تعلیم نہیں دی تھی. ہمیں تو تعلیم جو دی گئی تھی، جو ان صوفیاء نے تعلیم دی تھی، وہ تو یہ تھی کہ آپ بے تحاشا محنت کریں اور پھر اس کے نتیجے کی آپ پرواہ نہ کریں. نتیجہ خود بخود اس کا اچھا ہوگا اور آپ کو اس کا وہ پھل ملے گا جس کی شاید آپ نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو. ہم نے توکل کو بھی تو جو سکھایا گیا تھا، شاید یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری کم عقلی ہے، یا ہم اس کے اوپر توجہ اس طرح سے نہیں دیتے کہ ہم نے تقریباً ہر بات کو ہی ہم نے الٹ سیکھا ہے. تو میری گزارش ہے آپ سب سے اور خود میں اپنے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکے ہم اپنے الفاظ کو، اپنے عہد و پیمان کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کرافٹ کریں، اور پھر جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر خود عمل کریں. اور اسی طرح سے ہم اپنے عمل سے ایک ماڈل بن کر، جیسے ایک ٹیچر کی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے، جن لوگوں نے ان ٹیچر کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان سے سیکھا ہوگا اور ان کے عمل سے دیکھ کے سیکھا ہوگا، ان کی اپنی زندگیوں میں کبھی ظاہر ہے اس طرح کی جو کوتاہی ہے، کمی بیشی جو اب آج کل ہم دیکھتے ہیں، وہ اس میں نہیں آ سکتی. تو ہمیں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے مجھے پتہ چلا کہ اساتذہ ہیں، بہت سارے جو تعلیم کے ایسے مراحل میں ہیں کہ کل کو وہ بھی تدریس کو ہی شاید اپنا پیشہ بنائیں گے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں ہوں وہاں اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کریں، ایک محنت کا ماڈل، ایمانداری کا ماڈل،
اور انسانی فلاح کا ماڈل، ٹالرنس کا ماڈل، جو دوسروں کی کمی کوتاہی کو درگزر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور ہم وہ معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں جس معاشرے کی ہمیں خواہش ہے. وہ باہر سے کہیں سے نہیں آئے گا. اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بات کرتا ہوں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے تاریخی دور سے گزر رہے ہیں. ایک تغیر کا دور ہے جب جو ملینز آف ایئرز میں، ہزارہا سالوں میں، لاکھوں سالوں میں جو انسان نے ایک دنیا بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے اس نے دنیا، وہ یکسر بدل رہی ہے. یعنی ہم نے ابھی تک جو دنیا تخلیق کی وہ انسانی جو رویے ہیں اور انسانی جو فلاح ہے اور انسانی بود و باش ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنائی تھی. قوانین ہمارے اسی کے متعلق ہیں، ہمارے مذاہب بھی جو ہیں وہ بھی اسی کے حوالے سے ساری ہماری تعلیم ہے. لیکن اب ہم جس زمانے میں جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، جا رہے ہیں بہت تیزی سے، وہاں ہمارے ارد گرد مشینیں بھی ایسے ہی ہوں گی جیسے ہم ہیں. یعنی ایک گاڑی ہے جو خود بخود چلتی ہے، خود بخود اپنے فیصلے کرتی ہے. ایک مشین ہے جو پولیس کا کام کرتی ہے. ایک مشین ہے جو تدریس کا کام کرتی ہے، استاد کے طور پہ کام کرتی ہے. تو ایسا معاشرہ جس میں آپ فرض کر لیں کہ آدھے انسان ہیں اور آدھی مشینیں ہیں، اور ایک ہی جیسے ان کے کام کاج ہیں، ایک ہی جیسے ان کے رویے ہیں، وہاں قوانین کس طرح کے ہوں گے؟ وہاں کی اخلاقیات کس طرح کی ہوگی؟ وہاں کی معیشت کس طرح کی ہوگی؟ تو ہم ایک ایسے تغیر کے زمانے سے، ایک ایسے تاریخی زمانے سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کیا، اور وہ جو نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے اس میں ہم نے اس کی تخلیق میں ہم نے حصہ نہ ڈالا اور اپنے آپ کو وہاں منوایا نہیں، تو ہم بہت ہی irrelevant ہو جائیں گے اس نئی دنیا سے. ہم شاید ایک غیر متعلق قسم کی قوم، ایک غیر متعلق قسم کی کمیونٹی بن کے رہ جائیں گے. جیسے آج کی دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ بہت ساری اور مخلوقات ہیں جو بالکل غیر متعلق ہیں، جن کا اس دنیا کی تبدیلی میں یا ان معاملات کے اندر کوئی رول نہیں ہے. تو شاید ہم بھی اس درجے پہ چلے جائیں جو نئی دنیا جو آنے والی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے علم کا، اسے ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی.